دوسری جانب پشاور میں مشیر خزانہ شوکت ترین میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. جو لیس ڈیولپڈ صوبے ہیں ان کے لیے لڑتا رہا ہوں, اور آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے لیے بھی سوئی کے اوپر میں نے 120 بلین کا جو وہ دیا تھا اس NFC میں, حالانکہ NFC کا وہ حصہ بھی نہیں تھے, اور بلوچستان میں بھی 44 ارب کے جو نیٹ ڈسٹریبیوشن وہ تھے فنڈز تھے, اس کو میں نے 80 ارب روپے پہ کر دیا تھا, اور وہی چیز KP پہ کی تھی, وہی چیز بلوچستان پہ کی تھی, اور بڑے صوبوں سے پیسے لے کے ان کو دیے تھے. تو اس میں تو مجھے وہ کوئی وہ عوام نہیں ہے کہ میں اگر یہاں سے الیکٹ ہوں گا انشاءاللہ سینیٹر, تو میں KP کے لیے بھی وہی اس جستجو سے کام کروں گا جس طرح میں پہلے کرتا تھا. جی نہیں ہے یار, اچھا پہلی تو بات ہے یہ غلط فہمی ہے نا, یہ پریس ریلیز آ جائے گی. پہلے تو میرا کراچی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ووٹ, میرا رجسٹرڈ تھا پہلے لاہور میں تھا, اور اس کے بعد میں تو لاہور میں بھی رہ چکا ہوں, ملتان میں بھی میرا تو یہ اب دیکھ لیں, یہ میرا رجسٹرڈ ووٹ جو ہے یہاں ووٹر ان دی لسٹ آف ڈسٹرکٹ مردان پورا, اور یہ 16 نومبر کو وہ ہوا ہے, اور یہ جو یہاں کا اسکیجول ہوا تھا وہ 29 نومبر کو ہوا, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت میرا رجسٹرڈ ووٹ صرف مردان میں ہے, اور میرا CNIC جو ہے مردان سے ہے. تو یہ ابھی الیکشن کمیشن صاحب کو ہم پریجوڈس نہیں کرتے, ان کو ڈیسیژن لینے دیں اس کے اوپر, وہ انسان کریں. اور کوئی اگر سوال پوچھنا ہو جی. نہیں سر نہیں, مجھے پہلے بھی پتا ہے. تو دیکھیں آپ اس طرح دیکھیں, اس طرح کی باتیں نہ کریں, اس طرح کی بات کریں. جی میں KP کو اس لیے چنا کہ میرا یہاں سسرال ہے, میں نے وہاں اس کو چنا, اور ہماری پارٹی نے جو ہے میں نے ان کو کہا مجھے KP سے لڑنے دے, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا بس. ہاں جی کچھ اور جی جناب. عوام سے آپ کے فیصلوں کے خلاف 3 باتیں پسند. ایک یہ کہ جو مہنگائی ملک میں ہے اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ممالک سے, لیکن عام بندے کی انکم آپ کمپیئر نہیں کرتے. تو فیصلے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیے ہوئے ہیں, اس کو عام زبان میں قرضے کہتے ہیں, آپ اس کو پیکج کہتے ہیں. جب اپوزیشن اور عوام دونوں آپ ہی کے خلاف ہیں تو اس صورتحال میں پھر بھی آپ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں, بلکہ عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں, استعفیٰ دے دیں. یہ آپ جس عوام کی بات کر رہے ہیں وہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب وہ الیکشن میں ہمارے خلاف ووٹ دیں گے. آپ جس بات کر رہے ہیں وہ چند ایک موٹیویٹڈ میڈیا ہے, اور ایک چند اور جو اپوزیشن ہے. جو چیز اس وقت ہو رہی ہے وہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اکانومی میں گروتھ ہو رہی ہے. دیکھیں ایکسکیوز می, آپ کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے سوال کیا, میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آرام سے سنیں, میں بھاگ نہیں رہا ہوں یہاں سے, میں بھاگ نہیں رہا. تو ایک گروتھ ہو رہی ہے, مطلب ہے اس وقت جو کہ پچھلے 2 سال پہلے گروتھ نہیں ہو رہی تھی, نیگیٹو گروتھ تھی, اب گروتھ ہونا شروع ہو گئی ہے, اور ہمارے خیال میں 5% سے زیادہ ہو رہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے جب مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو میں نے بھی بات کی ہے, بالکل بات کی ہے. 4-5 چیزوں کی امپورٹڈ انفلیشن ہے. آپ کے تیل کی امپورٹڈ انفلیشن ہے, آپ کا جو ایڈیبل آئل کی امپورٹڈ انفلیشن ہے, آپ کا کوئلے کی امپورٹڈ انفلیشن ہے, آپ کا اسٹیل کی امپورٹڈ انفلیشن ہے. جب یہ انفلیشن آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کی انفلیشن ایک دم جو ڈومیسٹک انفلیشن ہے وہ تو پچھلے سال سے کم ہوئی ہے. تو پہلی بات. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی مہنگائی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی, یہ مہنگائی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہو رہی, یہ امریکہ میں جو 1% مہنگائی ہوتی تھی وہ اب 9% پہ چلی گئی ہے, اور ادھر جو بائیڈن نے اٹھا کے تیل جو ان کے ریزروز تھے اس کو بیچ میں مارکیٹ میں ڈال دیا ہے. تو کوئی وجہ تو ہوگی جو میں جس بات پہ کرتا ہوں. دوسری چیز یہ آپ کہیں گے باقی جی اچھا آپ قرضے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے قرضہ اس طریقے سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ قرضہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. آپ دیکھتے ہیں قرضہ ٹو آپ کی اکانومی جس کو کہتے ہیں ڈیٹ ٹو GDP, کہ اگر GDP بڑھ رہی ہے 5-7% اور اگر انفلیشن لگائیں تو 14%, تو ڈیٹ اس کے اگینسٹ کتنا جا رہا ہے. تو اس وقت ڈیٹ ٹو GDP ہمارے ملک ایک واحد ملک ہے, 1-2 ملک اور ہیں
جس میں کووڈ کے دوران ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی گرا ہے 3.5% سے گرا 1 سال میں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ویسے اس کا حجم بڑھ گیا تو جی ڈی پی بھی بڑھ گئی ہے. تو تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب والا یہ قرضے وغیرہ بڑھ رہے ہیں, آپ دوسری سائڈ سے یہ نہیں دیکھتے یہ کچھ قرضے ہم لے کے اسٹیٹ بینک میں ان کے ریزروز میں ڈال رہے ہیں. جس وقت یہ 18 میں آیا تھا تو اس وقت ریزروز آپ کے $8 ارب تھے. اب آپ کے ریزروز تقریباً ابھی جو اس کے آئے سعودی کے پیسے تو $20 ارب کے ہیں. تو $12 ارب جو ہے وہ پیسہ پڑا ہوا ہے آپ کے خزانے میں. تو وہ جب آپ ڈیٹ دیکھتے ہیں تو اس کو 12 کو نکالیں نا بیچ میں سے, پھر آپ دیکھیں کہ نیٹ ڈیٹ بڑھا ہے یا نہیں کم ہوا ہے. تو ہمیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ماشاءاللہ یہ ڈرائنگ روم اکانومسٹ ہے نا, اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر وہ ایسے باتیں کر لیتے ہیں, کوئی اس میں ریسرچ نہیں کرتا. تو اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہو گئی ہے. اس وقت آپ کا جو اوور آل جو ہم اگر آپ 12 بلین نکالیں تو اوور آل ڈیٹ بھی جو ہے وہ بیسیکلی نیٹ بیسس پہ کم ہو گیا. جی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سلیکٹڈ میڈیا یہ بات پھیلا رہی ہے. آپ کے اپنے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے وہ کہہ رہے ہیں IMF ڈیل میں سب کچھ لکھوا دیا جا چکا ہے. دیکھیں جی, اگر آپ چودھری سرور کی بات کریں تو چودھری سرور صاحب کو آپ اکانومسٹ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری چیز ہے کہ ایسی تو پبلک میں لوگ بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں IMF جس وقت 18 کی جو کرائسس تھا اس کے بیچ میں کیا آپ کے پاس اس وقت کوئی اور سولوشن تھا کہ آپ اور کوئی سولوشن کیا؟ خان صاحب گئے, وہ سعودی عربیہ گئے, وہ ادھر گئے امارات گئے, قطر گئے, چائنا گئے, جتنے کچھ وہ مانگ سکتے تھے. حالانکہ وہ اس نے کہا تھا میں کبھی کسی سے نہیں مانگوں گا, لیکن مانگا. لیکن پتہ چلا کہ جو پیچھے ملبہ چھوڑ گئے تھے پچھلی حکومت, جس میں آپ کو تقریباً $28 ارب جو آپ کو لے کے آنا تھا اپنے قرضے دینے کے لیے اور ڈیٹ وہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو IMF پہ جانا پڑا. اب IMF ایسے ہے جیسے ایک بینک ہے. آپ جائیں بینک میں اور کہیں جناب میں آیا ہوں, میں اپنی مرضی سے قرضہ لوں گا, اماؤنٹ بھی میں بتاؤں گا, آپ میرے پہ قرضن بھی نہیں لگا سکتے, میں جس وقت دوں میں مرضی دوں, نہیں دوں تو نہ دوں. آپ کو قرضہ دے گا کوئی بینک؟ تو IMF بھی ایسے ہی ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں آپ کو پیسے دوں گا. اچھا اب وہ بات آئی کہ $1 بلین جو ہماری انسٹالمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں. ارے بھائی یہ $1 بلین کی بات نہیں ہے. یہ IMF کی جب سٹیمپ لگتی ہے نا آپ کے اوپر تو باقی لوگ آپ کو پیسہ دینا شروع کرتے ہیں. ورلڈ بینک آپ کو پیسے دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیتا ہے, باقی جو کمرشل بینکس ہیں. تو اس لیے اس کو $1 بلین نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ ایک سٹیمپ آف اپروول ہے وہ. جی یار ابھی دیکھنا آپ 2 ہی کر رہے ہیں, باقی اس کو دیکھ جی پلیز آپ دیکھیں. دیکھیں جی انڈیا میں ڈالر, میں آپ کو صرف اتنا میں بتا دوں کہ آپ کی جو مہنگائی ہوئی ہے وہ صرف انفلیشن کی اس کی وجہ سے نہیں ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی روپی ڈپریسیشن کی وجہ سے. آپ کی مہنگائی ایک تو میں نے امپورٹڈ مہنگائی کہی ہے. آپ 3-4 مہینے بعد دیکھ لیجئے گا, مجھے مت آپ ایکسیپٹ کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں. 3-4 مہینے کے بعد دیکھیں آپ کا پیٹرول کم ہو جائے گا, کوئلہ کم ہو جائے گا, اسٹیل کم ہو جائے گا, خوردنی تیل کم ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے انفلیشن کہاں چلے گی. جیسے ہی انفلیشن نیچے جائے گی تو آپ کی جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس میں اسٹیبلٹی آتی ہے. یہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. آپ کی جب انفلیشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا اس میں کرنا پڑتا ہے. یہ ایکولائزیشن ہے, ٹریڈ ایکولائزیشن کو آپ ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں. تو یہ تو اگر نہیں کریں گے تو آپ کی چیزیں انکمپیٹیٹیو ہو جائیں گی. جس طرح اسحاق ڈار نے پکڑ کے رکھا تھا روپے کو, تو اس کا کیا ہوا تھا, جو آپ کی ایکسپورٹ تھی 13 میں 25 ارب تھی اور 17 میں آ کے وہ 20 ارب ہوگی, 21 ارب ہوگی. تو اس لیے آپ یہ نہیں چاہیں گے, آپ چاہیں گے اگر تھوڑی انفلیشن ہوگی تو ہونے دیں اپنا یہ ڈپریسیشن, لیکن یہ واپس بھی آ سکتا ہے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. پشاور میں مشیر خزانہ شوکت ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ معیشت میں گروتھ ہو رہی ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. بالکل ہے, 4 سے 5 چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ مہنگائی صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. امریکہ میں مہنگائی 9.5% بڑھ چکی ہے. آج پاکستان کے خزانے میں $20 ارب موجود ہے.